بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نوید اسلامک چینل میں خوش آمدید. دوستو، ہماری یہ دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی تشریف فرما ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ اپنا خصوصی فضل اور کرم فرمائے. دوستو، آج کی ہماری ویڈیو رجب المرجب کے مبارک مہینے کی برکات سے متعلق ہے. اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی عبادات کرنے پہ اور نفلی روزے رکھنے پہ جو انعام و کرام سے نوازتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. دوستو، ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب. دوستو، بصرہ کی ایک خاتون نے بوقت وفات اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ مجھے اس کپڑے کا کفن دینا جسے پہن کر میں رجب المرجب میں عبادت کیا کرتی تھی. بعد از وفات بیٹے نے کسی اور کپڑے میں کفنا کر دفنا دیا. جب وہ قبرستان سے گھر آیا تو دیکھا کہ جو کفن اس نے پہنایا تھا وہ گھر میں موجود تھا. اس نے گھبرا کر ماں کی وصیت والے کپڑے تلاش کیے تو وہ اپنی جگہ سے غائب تھے. اتنے میں ایک غیبی آواز گونجی، اپنا کفن واپس لے لو، ہم نے اس کو اسی کپڑے میں کفنا ہے جو رجب کے روزے رکھتے تھے، جس میں اس نے رجب کے روزے رکھے. ہم اس کو قبر میں رنجیدہ نہیں رہنے دے سکتے. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. دوستو، رجب کا جب مہینہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغ رمضان. یعنی اے اللہ، تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ رجب شہر اللہ تعالیٰ و شعبان شہری و رمضان نو شہر امتی. یعنی رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. دوستو، رجب دراصل ترجیب سے مشقت یعنی نکلا ہوا ہے. اس لفظ کے معنی تعظیم کرنا ہے. اس کا یعنی تیز بہاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تیز بہاؤ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والے پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے. اسے بحرہ بھی کہتے ہیں، یعنی اس میں جنگ و جدل کی آواز بالکل سنائی نہیں دیتی. اس ماہ کو شہر رجم بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں شیطانوں کو رجم کیا جاتا ہے، یعنی پتھر مارے جاتے ہیں تاکہ وہ مسلمانوں کو ایذا نہ دیں. دوستو، رجب المرجب میں نفل روزوں اور دیگر عبادات کا ذہن بنانے کے لیے تو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے. تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے اللہ عز و جل اسے اس نہر سے پلائے گا. تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو قلبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: رجب کے روزے داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے. حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے: 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی. نمبر 1 رجب کی پہلی رات یعنی چاند رات. نمبر 2 شعبان کی 15ویں رات یعنی شب بارات. شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات. عید الفطر کی چاند رات. عید الاضحیٰ کی یعنی 10 ذوالحجہ کی 10ویں رات. حضرت سیدنا خالد بن معدان رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: سال میں 5 راتیں ایسی ہیں جن کی تصدیق کرتے ہوئے بانیت ثواب ان کو عبادت میں گزارے تو اللہ تعالیٰ اسے داخل جنت فرمائے گا. رجب کی پہلی رات کی اس رات میں عبادت کرے اور اس کے دن میں روزہ رکھے. شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کے اس رات میں عبادت کرے اور دن میں روزے رکھے. عیدین کی راتیں یعنی عید الفطر، چاند رات اور شب عید الاضحیٰ یعنی 9-10 ذوالحجہ کی درمیانی رات کہ ان راتوں میں عبادت کرے اور دن میں روزہ نہ رکھے، یعنی عید کے دن روزہ رکھنا ناجائز ہے. اور شب عاشوراء یعنی محرم الحرام 10ویں شب کہ اس رات میں عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ رجب کے جو نفلی روزے ہیں ان کے بہت زیادہ ثواب ہیں. رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا اور تیسرے دن کا روزہ 1 سال کا کفارہ ہے.
اور پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ یہاں گناہ کا کفارہ سے مراد یہ ہے کہ روزے گناہ صغیرہ کی معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ دوستو، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رجب کا 1 روزہ رکھا تو وہ 1 سال کے روزوں کی طرح ہوگا۔ جس نے 7 روزے رکھے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جس نے 10 روزے رکھے وہ اللہ عز و جل سے جو کچھ مانگے اللہ عز و جل اسے عطا فرمائے گا۔ اور جس نے 15 روزے رکھے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے کہ تیرے پچھلے گناہ بخش دیے گئے، بس تو اجر سرنو عمل شروع کر کے تیری برائیاں نیکیوں میں بدل دی گئیں۔ اور جو زائد کرے تو اللہ تعالیٰ اسے زیادہ دے۔ اور رجب میں نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو وہ خود بھی روزہ رکھا اور ہمراہیوں کو بھی روزے کا حکم دیا۔ ان کی کشتی 10 محرم تک 6 ماہ برسر سفر رہی۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں کہ سلطان مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے اور 6 آسمان کے دروازوں پر اس مہینے کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص رجب کا 1 روزہ رکھے اور اسے پرہیزگاری سے پورا کرے تو وہ دروازہ روزے دن اس بندے کے لیے اللہ عز و جل سے مغفرت طلب کریں گے اور عرض کریں گے، یا اللہ اس بندے کی بخشش فرما۔ اور اگر وہ شخص بغیر پرہیزگاری کے روزہ گزارتا ہے تو پھر وہ دروازہ اور دن اس کی بخشش کی درخواست نہیں کریں گے۔ اس شخص سے کہتے ہیں، اے بندے تیرے نفس نے تجھے دھوکہ دیا۔ یعنی اگر آپ نے روزہ رکھا اور اس کو پرہیزگاری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کو پورا کیا تو بروز قیامت جو درجہ ہے دروازے کا، وہ روزے دار کے لیے دعا کرے گا، اس کی بخشش کی، مغفرت کی، اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا۔ اور اگر روزہ رکھ کے ہم گناہوں میں پڑے رہے، شیطانی کام کرتے رہے، جھوٹ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، ان چیزوں میں پڑے رہے تو وہ ہماری سفارش نہیں کرے گا، کیونکہ اس سے روزے کی برکت زائل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب ماہ رجب میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔